اب یہاں پر صف بندی کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی گئی ہیں جو امام ہی کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب مسجد میں جائے تو اپنی صف اپنی اپنی جگہ کو ٹھیک کرے اور آپس میں مل جل کر ٹھہرے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ مگر امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعت شروع کرنے سے پہلے میک شور کر لے، تاکید کر لے کہ لوگ صفیں ٹھیک بنا چکے ہیں کہ نہیں بنائے، کوئی آگے ٹھہرا کوئی پیچھے ٹھہرا ہوا ہے، درمیان میں ایک ایک بالش جگہ خالی ہے، کبھی 2 فٹ جگہ خالی ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے یا کس طرح کا؟ تو یہ ساری چیزیں پہلے ترتیب کرے، ایک نظم ہے، ایک ڈسپلین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ چاہیں ٹھہر جائیں، جیسے دوسرا ٹھہرے، جیسے تیسرا ٹھہر جائے، ایسے نہیں ہے۔ جماعت کے اندر بالکل مضبوطی کے ساتھ ایسے جڑ کر ٹھہرنا چاہیے، جیسے بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رصو صفوفکم، یعنی دیوار کی طرح سے بناؤ تم اپنی صفوں کو، وقاربوا بینہا، اور آپس میں قریب قریب ہو کر ٹھہرو، وحاذوا بالاعناق، اور اسی طرح سے یہ جو اپنا اوپر کا حصہ ہے اس کو بالکل قریب قریب کر کے، یعنی کم سے کم فاصلہ، کم سے کم گیپ ہو، اس طرح سے، یعنی گردن بھی قریب ہو، ہاتھ بھی، کندھا جو ہے آپ کا، یہ جو شولڈر ہے وہ بھی لگا ہوا ہو، تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پاؤں بھی جڑا ہوا ہے، شولڈر بھی لگا ہوا ہے، تو ایک ترتیب ہوگی، معلوم ہوگا دیکھنے میں کتنا ڈسپلین ہے، ٹھہرنے کے اندر، صف بندی کے اندر کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صف بندی ہے، صرف صف بندی دنیا میں کئی لوگوں کے دین میں آنے کا ذریعہ بن گئی کہ یہ اتنے آرگنائز ہیں، دین اتنا ڈسپلین سکھا رہا ہے، اور لوگ بڑی بڑی مساجد میں، مسجد حرام میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور اقامت شروع ہوتی ہے تو صف بندی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر پہنچنے تک صفیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر خود کئی لوگ جو ہے متاثر ہوئے، اور الحمدللہ کچھ لوگوں کو صرف یہ منظر سے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو صف بندی ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، بعض مساجد میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، مؤذن صاحب ابھی اقامت کہہ رہے ہیں، امام صاحب ریڈی ٹو گو ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے کوئی سیٹی بجاتے ہی بھاگنا شروع کرتے ہیں، اس طرح کا انداز، اور پھر اس کے بعد وہ لا الہ الا اللہ کہتے اللہ اکبر۔ سنت یہ ہے کہ پہلے میک شور کریں کہ صفیں ٹھیک ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو خاص اہتمام فرماتے تھے، جب تک ان کو پیچھے سے کہا نہیں جاتا کہ بالکل صفیں ٹھیک ہیں، پرفیکٹ ہیں، اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، وہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہتمام کرے صف بندی کا، جو کہ سنت کا طریقہ اس کے اندر بتایا گیا، اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے تاکہ اس کا زیادہ جو ثواب ہے وہ زیادہ ثواب کے ہم مستحق بن سکیں۔ آپ کچھ پوچھ لیجیے۔ میرا سوال نمازیوں کے بارے میں تھا کہ اکثر نمازیوں میں دیکھو کہ پیر بہت ایسا پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کچھ مقام طے ہے کہ اتنا ہی رہنا ہے؟ ہاں، دیکھا گیا کہ بعض مساجد میں بعض لوگ جو ہے پاؤں بہت پھیلا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کیسے ہے؟ دیکھیے، نماز میں جو ٹھہرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آرام سے ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اعتدال سے ٹھہریں آپ تو وہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ اعتدال سے ٹھہرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا جو شولڈر کا سائز ہے عموماً اسی کے لیول میں پاؤں رکھے جائیں، تو اس میں نہ پاؤں پھیلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ سجدے میں گیپ پیدا ہوگا، ورنہ بعض اوقات بعض لوگ پھیلا دیتے ہیں بہت زیادہ، جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو گیپ بن جاتا ہے وہاں پر، وہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ بہت سکڑ کے رکھتے ہیں پاؤں کو، تو وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس میں اعتدال کا طریقہ یہ کہ اپنے شولڈر کے سائز کے مطابق، کندھے کے سائز کے مطابق اگر کر لیا جائے تو نہ رکوع میں پرابلم پیش آئے گا، نہ سجدے میں پیش آئے گا، ہر اعتبار سے، یعنی ہر وقت آپ کی جگہ بھری رہے گی اور آپ کو زیادہ تشویش بھی نہیں ہوگی۔ صحیح طریقہ اسی اینگل پہ رکھیں آپ انشاءاللہ تعالی۔